السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام معزز و مکرم حاضرین گرامی، سامعین محترم، آپ کے سامنے آج کے جمعہ کی نشست میں اللہ جل شانہ کے بندوں کی ان اعلیٰ صفات میں سے اس عظیم صفت کا تذکرہ کرنا مقصود ہے کہ جو اللہ جل شانہ نے اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کو وہ عظیم صفت عطا فرمائی۔ اللہ جل شانہ کے بندوں میں صلحاء میں، اتقیاء میں اور ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ میں ایک اچھا انسان، اچھا مسلمان بن کے زندگی گزاروں اور دنیا بھی بھلی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو، تو وہ جو عظیم صفت ہے وہ ہے اچھے اخلاق، اخلاق حسنہ، جس کے لیے معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مقرر کیا گیا۔ خود قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو خصوصی طور پر بیان فرمایا اور فرمایا کہ اے ہمارے پیغمبر انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ خلق کے اعلیٰ درجے پر عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ کو اللہ جل شانہ نے عمدہ اور اعلیٰ ترین اخلاق سے نوازا ہے، اور یہ صفت اور یہ خوبی ایسی ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اعلان ہو جانے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پھر بھی دعا کیا کرتے تھے، اور نماز کی حالت میں یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق، اے اللہ مجھے اچھے اور اعلیٰ اخلاق عطا فرما، یا اللہ مجھے اخلاق حسنہ نصیب فرما، لا یہدی لأحسنہا الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو جس سے یہ اعلیٰ اخلاق مانگے جائیں اور جو یہ اعلیٰ اخلاق اعلیٰ صفت عطا کرے۔ یا اللہ تیری ذات ہے کہ جس سے یہ میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، یا اللہ تو مجھے اعلیٰ اخلاق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے ہیں، انک لعلی خلق عظیم، عظیم اخلاق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، اور اس کے اعلیٰ ترین درجے پر آپ کو اللہ نے فائز فرمایا ہے۔ اور پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اور اچھے اخلاق عطا فرما، اور ساتھ ارشاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں فَأَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا يصرف سیئہا الا انت، اے اللہ میرے اندر کوئی اگر بد اخلاقی ہے
اگر کسی طرح کا کوئی ایسا وصف، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اخلاق کے خلاف ہے تو یا اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے، یا اللہ اس بد اخلاقی کو مجھ سے دور کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے اچھے اخلاق عطا فرما، اور تیرے علاوہ کوئی اچھے اخلاق عطا فرمانے والا نہیں ہے۔ اور یا اللہ اگر میرے اندر کوئی ایسی خامی ہے، کوئی اخلاق کے معاملے میں کوئی کمی ہے کہ جو تیرے نزدیک جو معیار ہے اخلاق کا، تو اس اخلاق میں ذرا بھی کوئی کوتاہی ہے تو اللہ تیرے علاوہ کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، یا اللہ تو اس کو دور فرما۔ حاضرین محترم، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف ہر مسلمان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور مسلمان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ماڈل اور نمونے کی حیثیت رکھتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایک مسلمان پر لازم ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیا ہے، آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اور اس کے بعد اپنے اندر وہ اوصاف پیدا نہیں کرتا، تو اپنے آپ کو بد اخلاق بنا دیتا ہے، اپنے اخلاق کی اصلاح کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، چاہے وہ اپنی دینداری میں کتنا ہی آگے بڑھا ہوا ہے، لیکن اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ اچھا آدمی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عمل جو کسی بندے کو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بنا سکتا ہے، جو عمل ایک شخص کو جو اللہ جل شانہ کو مانتا ہے، اللہ جل شانہ کے احکام کو مانتا ہے، تو اس میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر قیامت والے دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ہوگا، جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا، الا اخبرکم باحبکم الی واقربکم منی الی یوم القیامہ، کہ اے میرے صحابہ، میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو تمہیں جنت میں مجھے سب سے زیادہ محبوب کر دے، یعنی تم سب سے زیادہ مجھے محبوب ہو، اور جنت میں میرے سب سے قریب کر دے، تمہیں کوئی ایسی چیز بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تو شوق تھا، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عام اعمال سیکھنے کے لیے ان کے اندر بڑی طلب ہوتی تھی۔ تو سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، صحابی کہتے ہیں 2 یا 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان احسنکم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کا چلنا پھرنا، جس کا بولنا، جس کا دوسروں کے ساتھ رویہ، دوسروں کے ساتھ معاملات، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، اور جتنے بھی معاملات ہیں زندگی میں دوسروں کے ساتھ، ان معاملات میں ہمیشہ خیر کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آنا، جس شخص کے یہ معاملات ٹھیک ہوں گے وہ قیامت والے دن مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں بتاؤں تمہیں کہ جنت میں سب سے زیادہ لوگ کون ہوں گے؟ جنت میں سب سے زیادہ کون ہوں گے؟ جو لوگ جنت میں جائیں گے، ظاہر ہے جنت میں جانے کے لیے وہ سارے اعمال ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ شہادت، اللہ جل شانہ کی وحدانیت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، تمام انبیاء کو ماننا، اللہ جل شانہ کی کتابوں کو ماننا، آخرت پر ایمان رکھنا، یہ ان کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال دنیا کے اندر کرنا، اللہ جل شانہ کی عبادت کرنا، اور پھر جس شخص کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر جو سب سے زیادہ لوگوں کی تعداد ہوگی وہ ہوں گے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا دنیا کے اندر، اور فرمایا وحسن الخلق، جن کے اچھے اخلاق تھے، اللہ جل شانہ کی ذات سے ڈرتے ہوئے انہوں نے زندگی گزاری،
ایسا نہیں کہ بس شتر بے مہار ہیں کہ انہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس اپنی مرضی سے سوتے ہیں، اپنی مرضی سے جاگتے ہیں، اپنی مرضی سے کاروبار کرتے ہیں، اپنی مرضی سے دوسروں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں اور ہمیشہ دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچانا، انہیں تکلیف دینا ان کا وتیرہ اور ان کی زندگی کا یہ مشغلہ ہے کہ دوسروں کو وہ تکلیف پہنچائیں، انہیں اذیت میں مبتلا کریں۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ اللہ جل شانہ کے ہاں وہ اس مقام پر جا کر روک لیے جائیں گے جب بندوں کے اخلاق تولے جا رہے ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز انسان کے اعمال میں سب سے زیادہ وزن رکھنے والی ہے، جو میزان کو بھر دینے والی ہے، ایک طرف تو وہی صحیح عقیدہ اور اعمال حسنہ ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ جو چیز بندوں کے معاملے میں جو میزان کو بھرنے والی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان کے اچھے اخلاق ہیں۔ فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجا، کہ جو شخص اچھے اخلاق والا ہے وہ اللہ جل شانہ کے ہاں وہ درجہ پا لیتا ہے کہ جو درجہ باقی لوگ نہیں پا سکتے۔ حتیٰ کہ ایک شخص اچھے عقیدے کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ، اچھے نظریے کے ساتھ دنیا کے اندر رہتا ہے، جو فرائض ہیں ان کو پورا کرتا ہے، دیگر وہ نوافل کا اس کو موقع نہیں ملتا، وہ لوگوں کی خدمت میں مشغول رہتا ہے اور اچھے رویے اور اچھے تعلق کے ساتھ لوگوں کے درمیان پیش آتا ہے، حرام سے بچتا ہے اور لوگوں کے معاملے میں اپنی زبان کا استعمال وہ بڑا محتاط کرتا ہے۔ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی واسطہ پیش آتا ہے اپنی زبان سنبھال کے رکھتا ہے اور اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، اچھے طریقے سے بولتا ہے۔ بسا اوقات معاملات میں بہت بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن یہ اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اللہ جل شانہ کے ہاں لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم والقائم، کہ یہ اپنے اچھے اخلاق کی بنیاد پر اللہ جل شانہ کے ہاں وہ مقام حاصل کر لیتا ہے کہ جو دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے اللہ جل شانہ کے بندوں کو آخرت میں جو مقام حاصل ہوگا۔ ایسے لوگوں کو اللہ دنیا میں بھی عزت نصیب فرماتے ہیں اور دوسروں کے دلوں میں اللہ جل شانہ اپنے ایسے بندوں کی قدر پیدا فرما دیتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی زبان سنبھال کے بولنا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا لوگوں کے ساتھ، اور معاملات میں جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے اس معاملے میں بہت سوچ سمجھ کے اور اچھائی کو اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو صفات انسان کی بہت اچھی صفات ہیں، ایک یہی کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں، جب دوسروں کے ساتھ جو معاملات پیش آتے ہیں ان میں بہت سوچ بچار کر کے، بہت سمجھ کے، بہت احتیاط کے ساتھ لوگوں کے ساتھ وہ پیش آتا ہو۔ ایسا نہیں کہ غصہ آیا اور منہ سے جھاگ چھوٹ گئی اور دوسروں کے ساتھ وہ کچھ اس نے اس کے ساتھ کر دیا۔ آج حاضرین کرامی، ہماری اصلاح میں جتنی ضرورت ہمیں اپنی صحیح عقیدے کے ساتھ عبادات کی طرف جتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اتنی ہی ہمیں دوسروں کے ساتھ معاملات میں اچھے اخلاق کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ خود بخود انسان کے اندر پیدا نہیں ہو جاتے، یہ سیکھنے پڑتے ہیں، اپنی تربیت کرنی پڑتی ہے، اپنا محاسبہ کرنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے۔ اگر کسی جگہ خودرو پودے اگائیں اور ان کی کانٹ چھانٹ نہ ہو یا ان کی صفائی نہ کی جائے تو ظاہر ہے وہ جھاڑیاں بنتے پھر وہ ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہاں اس کی طرف کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے گندے اخلاق والا شخص وہ معاشرے کے اندر لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے اور کبھی اس کو کوئی منہ لگانا برداشت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، الا یہ کہ کسی کی کوئی مجبوری ہو۔ لیکن جس شخص کو مجبوری میں لوگ اس کے ساتھ اپنا کوئی تعلق رکھتے ہیں، ظاہر ہے وہ بدترین لوگوں میں سے ایک شخص ہے۔ اچھے لوگ وہ ہیں کہ جن کی طرف لوگ اپنی اچھی امیدیں لے کر جن کی طرف اپنی توجہ رکھتے ہوں، لوگ جن سے
اچھی تمنائیں اور اچھی توقعات اور اچھی امیدیں رکھتے ہوں، اور انہیں یہ ہو کہ فلاں شخص سے میں رابطہ کروں گا تو وہ مجھے اچھا مشورہ دے گا، وہ میری اس مشکل میں میری صحیح رہنمائی کرے گا، وہ میری اس مشکل میں میرے ساتھ کوئی اچھا تعاون کرے گا۔ یعنی تعاون محض مالی تعاون ہی نہیں ہوتا، کسی کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر دینا، کسی کی رہنمائی کر دینا، کسی چاہے جائے کہ کوئی شخص وہ تدبیروں کے جال بنتا رہے کہ دوسرے کو میں نے پھنسانا کیسے ہے، تو یہ شخص بد اخلاق آدمی ہے، جو دوسروں کے خلاف سازشوں میں مشغول رہتا ہے، جو دوسروں کے خلاف طرح طرح کی ایسی تدبیریں بنانے میں مشغول رہتا ہے کہ جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید دوسروں کو گرا کر میں خود کوئی بڑا آدمی بن جاؤں گا۔ تو ایسا شخص کبھی بھی، یہ اللہ کے نظام اور اللہ کے قانون کے ہی خلاف ہے کہ کوئی شخص دوسروں کو گرا کر بڑا آدمی بن سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو دوسروں کو گراتا ہے وہ ضرور اس کو کوئی ایسی ٹھوکر لگتی ہے جو اللہ کی طرف سے ٹھوکر آتی ہے، اور جس کو اللہ پکڑتا ہے اس کو پھر کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ تو اخلاق حسنہ، دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ، اچھے اخلاق، اپنی بول چال میں انتہائی احتیاط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو اچھے اخلاق اور دوسرا اچھے اخلاق کا حصہ یہ ہے طول الصمت، کہ بلا ضرورت بات نہ کرنا، یعنی جو کوئی موقع ہو اچھی بات کرنے کا وہاں یعنی جب بھی کوئی موقع ہو تو وہاں اچھی بات کی جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی، فرمایا کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَصْمُتْ، کہ جب بھی بات کرنی ہو تو اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو۔ اور ایک شخص، لوگ باتیں کر رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں چل رہی ہیں، تجزیے ہو رہے ہیں، اور آج کل یہ فضول قسم کی باتیں کرنا اور بحث مباحثے کرنا اور ذرا سی بات پر اختلاف کرنا، اور پھر اس اختلاف کو بڑھا چڑھا کر اپنی نجی مجالس میں، پھر اسی طریقے سے دوست احباب کے حلقوں میں، پھر اسی طریقے سے آگے بڑے بڑے جلسوں اور جلوسوں میں، میدانوں اور ایوانوں میں بد اخلاقی کی انتہا ہو چکی ہے، اور کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہے۔ اور جب ہم اپنے دین کی طرف آتے ہیں، جب ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں، تو یہ جو بد اخلاقی ہے، بد زبانی ہے، اس کو اتنا برا قرار دیا گیا ہے کہ اس کو ایمان کے منافی قرار دیا گیا ہے۔ ایک شخص وہ جنت میں اس کے نیک عبادات کی بنیاد پر اس کا جنت میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اس کو روک لیا جائے گا۔ لوگ آئیں گے، آ کے کہیں گے کہ یا اللہ، اس نے تو میرا فلاں جگہ حق مارا تھا اور یہ جنت میں جا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ پوچھیں گے کیا حق مارا تھا، وہ بتائے گا کہ یہ۔ تو اب وہ اس کا حق ادا کرنے کے پاس، اس شخص کے پاس آخرت میں تو کوئی وسائل نہیں ہوں گے، تو اس کی جو عبادات، اس کی جو نیکیاں تھیں، جن نیکیوں کی بنا پر وہ جنت میں جا رہا تھا، اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کی اتنی نیکیاں جو اس نے دنیا میں اس کا حق مارا تھا، اس کے برابر اس کی جو نیکیاں بنتی ہیں وہ نکال کر اس کو دے دی جائیں جو حق لینے کے لیے آیا ہے، وہ اس کو دے دی جائیں گی۔ صحیح حدیث ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک شخص اور آ جائے گا کہ یا اللہ، اس نے میرے ساتھ بد زبانی کی تھی، بد اخلاق آدمی تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے رکو رکو، اس کو ابھی جنت میں نہیں لے کے جانا، اس کی دیکھو اس کی نیکیاں، اس کی نیکیوں میں سے اتنی نیکیاں جو اس نے دنیا میں اس کو گالی دی اور اس کو جتنی اذیت پہنچی تھی جس کو گالی دی گئی۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی بد اخلاقی سے پیش آتا ہے اور دوسرا صبر کر لیتا ہے تو صبر کا تو اپنا ایک اجر ہے اللہ جل شانہ کے ہاں، اس کے نامہ اعمال میں خود جو نیکیاں لکھی جائیں گی وہ تو لکھی ہی جائیں گی، اور صبر کا کتنا بڑا اجر ہے وہ تو اللہ جل شانہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ جو صبر کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کو اور کیا چاہیے۔ اگر محلے کا کوئی وڈیرا اگر کسی کمزور آدمی کو یہ کہہ دے یار تجھے کوئی پرواہ نہیں، تجھے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اب وہ تو ہو سکتا ہے ووٹ لینے کے لیے کہہ رہا ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ تو ہو سکتا ہے اس کو کوئی مفاد یقیناً ہوگا، لیکن اللہ جل شانہ وہ کہ جس کی کہی ہوئی بات نعوذ باللہ غلط نہیں ہے، جس کی کہی ہوئی بات بالکل سچی اور برحق ہے اور ایسے ہے جیسے ہو چکا، اس طریقے سے یقینی ہے اللہ جل شانہ کی بات،
تو وہ فرماتا ہے کہ جس نے اس موقع پر صبر کیا اس کا اجر تو پھر میں خود ہوں، میں خود اس کے ساتھ ہوں۔ اس لیے اگر کہیں کوئی بد اخلاق آدمی بد اخلاقی کرتا ہے تو دوسرے شخص کا صبر کر لینا یہ بھی بد اخلاق کی بسا اوقات اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے، جبکہ اس بد اخلاق کو کچھ شعور ہو۔ اور اگر اس بد اخلاق کو شعور ہی نہیں ہے پھر اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور تکبر ایسی چیز ہے کہ جو کہیں نہ کہیں جا کے ضرور اللہ جل شانہ کی لاٹھی کی زد میں آتا ہے، کیونکہ تکبر کو اللہ برداشت نہیں کرتے۔ تکبر اور ظلم ایسی دو چیزیں ہیں جن کو اللہ برداشت نہیں کرتے، اور ہم نے تکبر کرنے والوں کو موت کے وقت بستر پر ایڑیاں رگڑتے ہوئے اور یہ آہیں بھرتے ہوئے اور یہ زوردار چیخیں مارتے ہوئے دیکھا ہے کہ کسی طریقے سے میری جان نکل جائے۔ ایسا شخص پکڑا جاتا ہے کسی نہ کسی وقت، کسی جگہ جا کے وہ ضرور پکڑا جائے گا، اور بسا اوقات تو پھر اپنی جوانی میں ہی وہ اللہ جل شانہ تو اللہ جل شانہ کی پکڑ کے تو مختلف ذرائع ہیں، کسی کو ڈھیل دیتا رہتا ہے اور کسی کو فوری طور پر پکڑ لیتا ہے، کسی کو تنبیہ کر دیتا ہے۔ تو حاضرین محترم، جو اخلاق حسنہ ہیں وہ ہماری دینی تعلیمات میں، ہمارے انسانی نظام میں وہ بڑا اہم پہلو ہے انسانی زندگی کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ ایک طرف تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اے میرے پیغمبر آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق، اے اللہ مجھے اچھے اخلاق عطا فرما، یا اللہ میری رہنمائی فرما کہ جس سے میرے اخلاق اور بہتر ہو جائیں۔ تو حاضرین محترم، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ان لوگوں کو مبارک ہو، ان کے لیے بڑی تسلی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جنت میں وہ شخص سب سے قریب ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں، تو ایسے شخص کو مبارک ہو۔ دنیا میں بھی اللہ جل شانہ ایسے شخص کو اپنے قریب رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی محبت نصیب فرماتے ہیں، اور آخرت کی محبت بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے یہ ارشاد فرما رہے ہیں اور جس کو یہ گارنٹی دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخرت میں وہ شخص میرے قریب ہوگا اور مجھے بہت محبوب ہوگا کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو ایسا شخص جس کو آخرت میں یہ اتنا بڑا اعزاز مل رہا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ جل شانہ کی طرف سے دنیا میں یہ اعزازات ملتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ لوگوں میں عزت عطا فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ اس کو خود سکون قلب نصیب فرماتے ہیں۔ جو اچھے اخلاق والا آدمی ہوتا ہے نا، اس کے اندر حسد نہیں ہے۔ حسد خود ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ ایک ہوتی ہے بیماری کہ جس کی باقاعدہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بیماری تو اندر لاحق ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، وہ جب بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے اچھا اس کو یہ فلاں بیماریاں ہیں، بظاہر اس کو تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن یہ بیماریاں، یہ حسد ایسی بیماری ہے کہ خود حسد والا خود تکلیف میں رہتا ہے، بدبخت۔ جو کینہ پرور ہوتا ہے، جو چغل خور ہوتا ہے، جو غیبتیں کرنے والا ہوتا ہے، جو دوسروں کا حق مارنے والا ہوتا ہے، دوسروں کے خلاف سازشیں کرنے والا، یہ رات کو نیند نہیں آتی ایسے شخص کو، یہ تدبیریں کرنے میں، سازشیں کرنے میں، اور جب یہ ایک لمحہ کسی کے خلاف سازش میں گزارتا ہے، یہ اللہ جل شانہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وہ لوگ جن کے اخلاق اچھے ہیں ان کو مبارک ہو، وہ بڑے قابل مبارک ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، ان کے والدین کے جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی ہے کہ ان کے اچھے اخلاق بنائے ہیں، وہ والدین مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اعلیٰ اخلاقیات کی تعلیمات کی روشنی میں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میں کس مقام پہ کھڑا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق، اے اللہ مجھے اچھے اخلاق نصیب فرما دے، وہ اخلاق جو مجھے تیرے قریب کر دیں اور تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیں، جو مجھے تیرا محبوب بنا دیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنا دیں۔ یا اللہ ایسے اخلاق نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھے اخلاق اپنانے سے پہلے ہمیں کوئی اور کسی پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، ہمیں اپنا مذہب تبدیل نہیں کرنا پڑتا، ہم سچے دین پر ہیں، ہم اس دین پر ہیں جو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے، ہم اس دین پر ہیں کہ جس کو مکمل اللہ جل شانہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا ہے۔
آج ہم اس دین کے وارث ہیں الحمدللہ، اس پر ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، ہماری شخصیت کو بنانے کے لیے ہمارے پاس اللہ جل شانہ کی وہ تعلیمات موجود ہیں جو قرآن مجید کی صورت میں جو محفوظ ہیں، جب سے نازل ہوئی ہیں اس وقت سے لے کر قیامت تک، اور قیامت کے بعد تک وہ محفوظ رہیں گی۔ ہم کوئی عام معمولی کوئی بنائے ہوئے تعلیمات کے پلندوں کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو فرمانے لگیں آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور دوسری طرف قرآن مجید، جو کچھ قرآن مجید ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس اخلاق کو اپنا کے عملاً آسان کر کے ہمیں دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا بھی دیا ہے کہ اچھے اخلاق کی قدر کیا ہے اور برے اخلاق کا نقصان کیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ جل شانہ صحیح عقیدے کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ جل شانہ ہمیں اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بالکل اس تصور کے ساتھ کہ اچھے اخلاق ہماری زندگی کو مکمل کرنے والی چیز ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر اچھے اخلاق نہیں، دنیا کا سارا مال و متاع بھی اس کے پاس موجود ہے، تو وہ شخص ادھورا ہے، وہ شخص نامکمل ہے، ناقص ہے، بلکہ وہ شخص گویا کہ اس اعتبار سے نقص اور خامیوں میں مبتلا ہے اگر کوئی شخص کسی کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ، الحمد لمن تقدس بصفاته العليا، الحمد لله الذي جعل الأخلاق من الدين وأعلى بها شأن المؤمنين، فرفع بمكارمها أقواما فكانوا من المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق القويم صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون بأعظم الوصايا، وهي تقوى الله في السر والعلن، فلا فلاح ولا صلاح للناس إلا بتقوى الله، فمن اتقى الله سعد في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، خطبة اليوم عن صفة من صفات الأنبياء وخلق من أخلاق الصالحين الأتقياء. بهذه الصفة تنال الدرجات وترفع المقامات. ومما يدل على أهمية حسن الخلق ما كان من دعاء نبيكم صلى الله عليه وسلم في صلاته، حيث كان يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. عباد الله، لقد امتحد الله وأثنى على نبيكم صلى الله عليه وسلم لكمال خلقه، فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سئلت كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، كان قرآنا يمشي على الأرض، يعني أنه عمل بأخلاق القرآن فتمثل آدابه وامتثل أوامره. يا عباد الله، لحسن الخلق فضائل عديدة وثمرات كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر
أن المؤمن يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فهنيئا ثم هنيئا لك يا صاحب الخلق الرفيع هذا الأجر العظيم. ومن ثمرات حسن الخلق أنه يثقل ميزان العبد يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي أبا ذر فقال: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، والذي نفس محمد بيده ما عمل الخلائق بمثلها. ومن ثمرات حسن الخلق حصول البركة في الديار والأعمار. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. أن صاحب الخلق يحصل على كمال الإيمان ومحبة الرحمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا. وفي الحديث: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. أن صاحب الخلق الحسن يستحق بهذا العمل الجنة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. ومن فضائل حسن الخلق أنه من أسباب القرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاث. قال القوم: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنكم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، المبطؤون أكناف الذين يألفون ويؤلفون. فأحرصوا رعاكم الله على تقوى الله وحسن الخلق، فهما أكثر ما يدخل الناس الجنة. ثم اعلموا أن حسن الخلق الذي رتبت عليه ما سمعتم من أجور عظيمة إنما هو ما ابتغي به وجه الله أولا، ثم وافق فيه الظاهر الباطن ثانيا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن الخلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية ومغفرة ورضوانا. بارك الله لنا ولكم في الوحيين، ونفعنا وإياكم بهدي سيد الثقلين. وأقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اعلموا أن خيرية الرجل لا تقاس بصلاته وصيامه فحسب، بل لا بد من النظر في شيمه وأخلاقه
وتعامله مع الخلق. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يوصي أصحابه بحسن الخلق. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها فإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. تعادلوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.